اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام مثلا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی، یعنی تورات، زبور، انجیل اور دوسری جو صحیفے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ان میں تبدیلی ان کے پیشواؤں نے، ان کے جو پریسٹ تھے اور پادری تھے اور جو بھی ریبائز تھے، انہوں نے بیچ میں رشوت لے کے پیسے کے لالچ میں قانون چینج کرنے کی خاطر امیروں سے سونا چاندی لے کر ان کے لیے ریلیکسیشن کر کے انہوں نے بیچ میں تبدیلیاں لائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اس کو ان آیات کو بھی چھپانے کی کوشش کی اور ان میں بھی تبدیلی لے کر آئے، لیکن قرآن جو ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا اپنی اصلی حالت میں، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کلام آنا نہیں۔ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ دیکھیے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت 81۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں غیب میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے مثال دی تھی کہ دنیا میں چور، اچکے، ڈاکو، قاتل یہ قانون کو دھوکہ دے جاتے ہیں، سزا سے بچ جاتے ہیں، جج کو رشوت دے لیتے ہیں، پولیس سے بھاگ جاتے ہیں، ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، گو کے جرم سے سزا سے بچ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی بندہ بچ نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ جج ہوگا۔ جب اللہ جج ہوگا تو اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ لہٰذا جس کا آخرت کا جو دن ہے، آخرت کا جو عقیدہ ہے، جو کانسیپٹ ہے ڈے آف ججمنٹ کا، جس کا وہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا تو اتنا ہی زیادہ وہ
سزا سے بچنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو علیحدہ سے اس کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا سکے، اجاگر کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اگر قرآن سے انہوں نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو آخرت کا عقیدہ ان کا مضبوط ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، اور پکا ان کے دل میں راسخ ہونا چاہیے۔ ہر وقت آخرت کی یاد اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ فلاح پانے والے کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، برائی سے بچتے ہیں، اچھے راستے پہ چلتے ہیں۔ نمبر 2، غیب پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر، جنات پر، اللہ پر، انبیاء علیہ السلام پر، کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، جنت میں، جہنم میں، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں، پکا ایمان رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں، جو قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن سے پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل کیں ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ کتابیں جو اللہ نے نازل کی ان پہ، وہ نہیں جو کہ ابھی تبدیل ہو گئی ہیں، ان پہ نہیں، جو اللہ نے نازل کی ان پہ۔ اور اس کے بعد وہ آخرت کا یقین مضبوط دل میں رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جی آل رائٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔